پچھلی ویڈیو میں آپ نے یہ جانا تھا کہ کس طرح جدید ٹیکنالوجی دجال کی خدمت کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ اسی ٹیکنالوجی میں سے ایک ہارپ بھی ہے۔ امریکہ میں مختلف مقامات پر عجیب طرز کے بادل اکثر دکھائی دیتے ہیں، جن کی مختلف ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور اس طرح کی بہت سی ویڈیوز اور تصاویر انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں۔ ہارپ اصل میں ہائی فریکوینسی آرورل ریسرچ پروگرام کا ایبریویشن ہے۔ یہ پروجیکٹ امریکی فضائیہ، امریکی نیوی، یونیورسٹی آف الاسکا، ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروگرام نامی امریکی اداروں نے امریکہ میں فنڈ کیا، جن کے پیچھے انہی خفیہ تنظیموں کا ہاتھ ہے جن کا ذکر ہم اکثر کرتے رہتے ہیں۔ یہ یہودی خفیہ تنظیمیں مزید بڑے بڑے ادارے اور خفیہ تنظیموں کو چلاتی ہیں تاکہ ان کے اصل مالکان اور ان کے خفیہ کاموں کو آسانی سے نہ جانچا جا سکے۔ ہارپ ٹیکنالوجی کا سب سے مشہور اسٹیشن الاسکا میں واقع ہے۔ یہ جگہ امریکی فضائیہ کی تھی جسے ہارپ ٹیکنالوجی کے اینٹیناز لگانے کے لیے مختص کیا گیا۔ ہارپ دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ہے جو عام ریڈیو سگنلز کی ترسیل کی طرح کام کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کا مقصد ان اینٹیناز سے نکلنے والی شعاؤں کو فضا میں مطلوبہ مقام پر بھیج کر اس انرجی کو مخصوص خفیہ مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ان شعاؤں کو آئیونوسفیر نامی فضائی لیئر میں بھیج کر موسمی تبدیلیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیونوسفیر فضا میں موجود ایک لیئر یعنی تہ کا نام ہے جس میں فری الیکٹرونز اور آئنز ہوتے ہیں جو ریڈیو شعاؤں کو ریفلیکٹ کرتے ہیں یا آسان الفاظ میں موڑتے ہیں۔ یہ لیئر میسوسفیر کے اوپر ہوتی ہے جو تقریباً زمین کی سطح سے 80 سے 1000 کلومیٹر اوپر ہوتی ہے۔ تحقیق سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس ہارپ ریڈیو اسٹیشن الاسکا میں 180 اینٹیناز لگائے گئے ہیں جو تقریباً 72 فیٹ اونچے ہیں۔ ان سب اینٹیناز کو اس ترتیب سے جوڑا گیا ہے کہ تمام اینٹیناز سے نکلنے والی شعاعیں الگ الگ شعاؤں کو بھیجنے کی بجائے ایک جیٹ طاقتور شعاؤں کو بھیجنے کا کام کرتے ہیں۔ اس طرح یہ سب اینٹیناز ایک بڑے اینٹینا کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ اینٹیناز فضا میں ٹنوں کے حساب سے انرجی بھیجنے کا کام کرتے ہیں جسے ELF ویوز کہتے ہیں۔ یہ فضا میں 3.6 ملین واٹس کی طاقت والی شعاعیں بھیجتے ہیں جو کسی بھی اڑتے ہوئے جہاز کے انجن کو بآسانی ایک ہی جھٹکے سے پگھلا سکتی ہیں۔ ہارپ الاسکا کے اس اسٹیشن سے نکلنے والی شعاؤں کی مقدار عام ریڈیو اسٹیشن کے مقابلے میں 72,000 ریڈیو اسٹیشنز جتنی طاقتور شعاؤں کو فضا میں بھیجنے کا کام کرتا ہے۔ یعنی یہ ہارپ کا صرف ایک اسٹیشن ہی اندازاً 36 لاکھ واٹ کی شعاؤں کو فضا میں بھیج رہا ہے، جبکہ عام ریڈیو اسٹیشن سے نکلنے والی شعاعیں ہی لوگوں کے دماغوں میں تھکاوٹ اور درد کا سبب بن رہی ہیں اور جہازوں کے ایویشن سسٹم کو اچھا خاصا ڈسٹرب کرتی ہیں۔ امریکی ملٹری کا کہنا تھا کہ ہارپ ٹیکنالوجی کا یہ اسٹیشن آئیونوسفیر کے رویے میں اور اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے کو جاننے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس سے سویلین اور ملٹری دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ملٹری اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مطلوبہ مقام پر تباہی مچانے کا کام لے سکتی ہے۔ سائنسدانوں کی ایک رپورٹ کے مطابق ہارپ فضا میں اتنی زیادہ مقدار میں انرجی بھیج کر فضا کو گرم کرتا جا رہا ہے جو موسم میں تبدیلی کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ یہ تو ہیں وہ باتیں جو عوام کے سامنے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ گئی ہیں، لیکن اصل میں عوام کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے اور اصل باتوں کی طرف سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ یہ ELF ویوز کو بھیجنے اور اس سے صرف موسمی تبدیلی کا جو ڈرامہ عوام کے سامنے لایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شعاعیں فضا میں موجود آئیونوسفیر کی لیئر کو اوپر اٹھانے کا کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے باقی لیئرز بھی اپنی جگہ سے ہٹتی ہیں اور موسمی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں، جبکہ یہ دراصل موسمی تباہی لانے کا باعث بنتی ہیں۔ پاکستان میں آنے والی تباہ کن بارشوں کے سیلاب ہوں، سمندر میں آنے والے جاپان کے سونامی ہوں، وابگولا کے ذریعے آنے والی آندھی ہو، یا زمین کی تہہ میں موجود پلیٹس کے سرکنے سے آنے والے زلزلے ہوں، یا مختلف ممالک کے اڑتے ہوئے جہازوں کی تباہی، ان سب کے پیچھے ہارپ ٹیکنالوجی کے ہی خفیہ منصوبوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مگر امریکی ادارے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی تک اس ٹیکنالوجی میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ہم اس پروگرام کو بند کر رہے ہیں، جبکہ ہارپ الاسکا کے علاوہ اس جیسے تیار کردہ بہت سے ٹرانسمیٹرز دنیا میں تیار کیے جا رہے ہیں۔ اگر اس سے فائدہ نہیں ہوا تو دنیا میں جگہ جگہ ایسے ہارپ ٹیکنالوجی پر مشتمل ELF اسٹیشنز کیوں بنائے جا رہے ہیں؟
تحقیق کے مطابق امریکہ میں شاید 3 ہیں جن کا پتہ لگایا جا سکا ہے جو بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں تو اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا، اس لیے انہیں بند کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی خفیہ تباہی کے مچانے کی سازشوں کا شک ان پر نہ کیا جا سکے۔ پوری دنیا میں چھوٹے بڑے 20 کے قریب مختلف مقامات پر مطلوبہ ضرورت کی خاطر یہ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح روس میں بھی اور ناروے میں بھی یہ موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس طرح کے کئی ٹرانسمیٹرز پوری دنیا میں مختلف مقامات پر لگائے گئے ہیں جو اگر ایک ساتھ کام کریں تو سوچیں کہ کسی بھی جگہ کے موسمی تغیرات میں تبدیلی لا کر کیسے تباہی مچا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ دجال کا خوراک، موسم وغیرہ پر بھی کنٹرول ہوگا اور اسی کے لیے اس کے پیروکار ان خفیہ پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کنٹرول کس حد تک اور کس انداز سے ہوگا۔ 1994 سے 2007 تک اتنا پیسہ خرچ کر کے اس کی تعمیر کرنے والے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کام بس صرف ملٹری اور سیویلین کے لیے ریسرچ کرنا ہے۔ 2008 میں ہارپ کی کنسٹرکشن اور اس کو چلانے کے خرچے کے لیے $250 ملین کا ٹیکس فنڈ کیا گیا اور 2013 میں خبروں میں یہ پھیلا دیا گیا کہ اس پروگرام کو عارضی طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ پھر 2014 میں خبر پھیلائی گئی کہ ہارپ کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا تاکہ دنیا کی توجہ اس سے ہٹائی جا سکے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکی ملٹری کا اس پروجیکٹ کو فنڈ کرنے کا ایک اور بھی بڑا مقصد یہ تھا کہ فضا میں امریکی حدود پر ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے فضا میں طاقتور ریڈیو شعاعوں کی مدد سے ایک ایسی لیئر بنائی جائے جو امریکہ کی طرف داغے گئے کسی بھی میزائل یا ایٹم بم وغیرہ کو فضا میں ہی تباہ کر دے۔ لیکن شاید ابھی تک یہ لوگ اس لیئر کو بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یا پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس قدر کامیاب ہو پائے ہیں۔ صرف یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دشمنان اسلام کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔